کیا محدثین مقلد تھے؟ جیسا کہ مقلد حضرات سارے محدثین کے بارے میں کہتے ہیں، نہیں، سارے محدثین مقلد نہیں تھے، بلکہ محدثین اپنی تحقیق سے عمل کرتے تھے۔ عام طور سے محدثین کسی کے مذہب کے پابند نہیں تھے۔ بعد میں لوگوں نے جب 4 مذاہب تقسیم کر لیے تو زبردستی کسی کو اپنے گروپ میں لیا، کسی کو دوسری طرف ڈال دیا، جس کے مسائل جس کے موافق ہو گئے اس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے۔ اس کی بہت اچھی مثال آپ کے نزدیک امام الطحاوی کی ہے۔ امام الطحاوی کو حنفی مانا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگوں نے حنفیوں کا بیرسٹر ان کو کہا ہے، لیکن امام الطحاوی خود کہتے ہیں کہ تقلید صرف وہی کرتا ہے جو کہ نکما جاہل ہو، غبی کا لفظ استعمال کیا انہوں نے اس کے لیے، یا بہت متعصب ہو، ضدی ہو کہ فلاں کی بات ضد میں مانتا ہوں، تو تقلید وہی کرتا ہے۔ کس کا قول ہے؟ امام الطحاوی۔ تو آپ بتائیے، جن کو حنفی کہا جا رہا ہے، مقلد بنایا جا رہا ہے، ان کا خود کا قول یہ ہے۔ کیا وجہ ہے کہ ان کو ایسا کہا گیا یہ فلاں حنفی فلاں شافعی ہے؟ بعض علماء نے اپنی نسبت کی ہے مذہب، جیسے امام النووی ہے مثال کے طور پر، تو ایسے کچھ علماء، بیہقی ہیں جیسے، بیہقی شافعی مانے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے امام النووی شافعی مانے جاتے ہیں۔ تو بعض علماء نے ایسا کیا ہے، اپنا انتساب علماء کے، اور وہ ان کے اقوال ملیں گے آپ کو کہ مذہب میں ایسا ہے، کہ مذہب میں فلاں کا قول یہ ہے، تو ایسا ملتا ہے، لیکن سب کے بارے میں ایسا کہنا صحیح نہیں ہوگا۔ خصوصاً آپ دیکھیں محدثین میں امام البخاری ہیں، وہ کسی کی مقلد نہیں ہے، بلکہ خود مقلدین کے بڑے بڑے علماء نے کہا ہے کہ امام البخاری کیا ہیں؟ خود ایک مجتہد تھے، وہ کسی کے مقلد نہیں تھے۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ امام بخاری اہل حدیث تھے، اہل حدیث یعنی حنفی شافعی کے پس منظر میں اہل حدیث ان کو کہا ہے، محدث ہونے کے طور پر نہیں۔ یا اسی طرح سے اور بہت امام ابو داؤد ہیں، آپ دیکھیے ابن تیمیہ نے کہا خود مستقل مجتہد تھے وہ۔ تو ایسے کئی علماء کے بارے میں کہا گیا ہے۔ تو زبردستی ایک مقلد کسی کے بارے میں فیصلہ کریں جس کے پاس تحقیق کی صلاحیت نہیں ہے کہ یہ مجتہد تھے، یہ مقلد تھے، آپ سوچئے اس کو خود اپنے دین کے بارے میں معلومات نہیں، علماء پہ فتوے لگانے لگے، کتنا بڑا عالم ہے یہ، یعنی علماء کے بارے میں فیصلے کر رہا ہے، خود اس کو پیشاب پاخانے کے مسائل معلوم نہیں ہے، تو کتنی بڑی عجیب بات ہے، سوچنے کی چیز ہے یہ۔